آج جھوٹ بولنا ایک فیشن ہو گیا ہے۔ انسان ذرا ذرا سی باتوں میں جھوٹ بول جاتا ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے بعد بتا بھی دیتا ہے کہ میں نے تو جھوٹ بولا تھا۔ لہذا چاہیں جھوٹ مذاق میں بولا جائے چاہے سچ میں بولا جائے، جھوٹ جھوٹ ہی ہے۔ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ اس لیے آج کے ہم اس بیان میں حدیث کی روشنی میں جھوٹ کی برائی کو بیان کریں گے۔ لہذا آپ پورے بیان کو سنیے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اور جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں وہ تو ہمارے اس بیان کو بار بار سنیں، کیونکہ جھوٹ انسان کو جہنم کا راستہ دکھاتا ہے، جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اور اگر آپ کی بات سمجھ میں آئے تو دوسروں تک بھی اس کو پہنچا دیں، شیئر کر دیں، لیکن بات کو پورا سنیں، بیچ میں سے نہ بھاگیں، کٹ کر کے نہ جائیں، کیونکہ چٹکلے نہیں ہیں، قصے کہانیاں نہیں ہیں، واقعات نہیں ہیں، بلکہ یہ بات قرآن اور حدیث کی ہے۔ لہذا پورا سنیے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا كذب العبد تباعد عنه الملك میلا من نتنی ما جاء به، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس حدیث پاک کے راوی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور بھاگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں وہ اس کو غور سے سننے، اللہ کے رسول نے فرمایا اذا كذب العبد تباعد عنه الملك میلا من نتنی ما جاء به۔ آقا نے فرمایا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور ہٹ جاتا ہے، دور بھاگ جاتا ہے۔ اے لوگو، کہ تم فرشتوں کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہو یا دور کرنا چاہتے ہو، اب یہ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اب وہ لوگ جو جھوٹ بولتے رہتے ہیں وہ کہیں گے ارے جب ہم نمازوں کو ہی چھوڑتے رہتے ہیں تو جھوٹ بولنے میں کون سی برائی ہے، اور اگر فرشتہ ہم سے چلا جائے، دور ہٹ جائے، دور بھاگ جائے تو اس میں کون سے عیب کی بات ہے؟ کیونکہ جھوٹ بولنا فیشن میں آ گیا ہے۔ جب تک جھوٹ نہ بولے انسان اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے، کیونکہ سچ میں ڈیگیں مارنا نہیں ہوتی، ادھر ادھر کی سچ میں ہانکنا نہیں ہوتی، اور جھوٹ بول کے ہی ادھر ادھر کی ہانکی جاتی ہے، ڈینگیں ماری جاتی ہیں، بڑا پن دکھایا جاتا ہے۔ لہذا جھوٹ بول کے بڑے نہ بنو، اور فرشتوں کو بھی اپنے پاس سے دور نہ کرو، کیونکہ فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہیں، ان کو اپنے قریب کرو، سچ بولا کرو، کیونکہ جھوٹ جہنم کی طرف لے جاتا ہے اور سچ جنت کا راستہ دکھاتا ہے۔ لہذا اے لوگو، اس بری بلا سے، جھوٹ کی بڑی بلا سے بچ جاؤ۔ حدیث پاک اور سن لیں اور بات کو انشاءاللہ ختم کریں گے۔ عن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان الصدق بر وان البر يهدي الى الجنہ وان الكذب فجور
وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس حدیث پاک کے راوی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچ بولنا نیکی ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ ان صدق بر، سچ بولنا نیکی ہے۔ سبحان اللہ۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے۔ وَإِنَّ الْكِذْبَ فَجُورٌ، اور جھوٹ بولنا فسق و فجور ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور فسق و فجور دوزخ میں لے جاتا ہے۔ آقا نے فرمایا وَإِنَّ الْكِذْبَ فُجُورٌ، جھوٹ بولنا فسق و فجور ہے، اور فسق و فجور دوزخ کی طرف لے جاتا ہے۔ لہذا جو لوگ نیکی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور نیکی حاصل کر کے جنت میں جانا چاہتے ہیں وہ سچ بولا کریں۔ اگر جھوٹ بولنے کی عادت تھی، ہنسی مذاق میں جھوٹ بولتے تھے، تو اس سے توبہ کریں، کیونکہ جھوٹ فسق ہے، فجور ہے، اور سچ بولنا نیکی ہے۔ اب اختیار میں آپ حضرات کے ہیں نوجوانوں کہ بات بات پر جھوٹ بولو یا سچ بولو، کیونکہ سچ بولو گے تو جنت میں جاؤ گے، کیونکہ سچ جو ہے نیکی ہے، اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے، اور جھوٹ بولنا فسق و فجور ہے، اور فسق و فجور جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ لہذا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ جنت میں جانا چاہتے ہو نیکی حاصل کر کے، یا جھوٹ بول کے فسق و فجور بک کر زبان سے، گالیاں بک کر زبان سے، گناہ کر کے زبان سے جہنم میں جانا چاہتے ہو، کیونکہ نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ اس لیے اے نوجوانوں، اے مرد اور عورتوں، اے میرے بچوں، جھوٹ کو چھوڑ دو اور سچ بول کر نیکی حاصل کرو، کیونکہ نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، جنت کا راستہ دکھاتی ہے، اور جہنم کا راستہ دکھانے والا جھوٹ ہے۔ لہذا اس سے بچ جاؤ، انشاءاللہ تمہاری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، کتنا بڑا گھاٹا ہو یا نقصان ہو یا فائدہ ہو، لیکن جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ جھوٹ انسان کو جہنم کی طرف جہنم میں لے جائے گا، جہنم میں داخل کر دے گا۔ اس لیے اگر سچ بول کر فائدہ ہوتا ہے تو فائدہ کمائیں گے، اور سچ بول کر اگر نقصان ہوتا ہے تب بھی سچ ہی بولیں گے۔ کچھ لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ارے بھائی اگر جھوٹ نہ بولیں گے تو کیسے کھائیں گے پیئیں گے، کاروبار والے بھی، بغیر کاروبار والے بھی۔ تو ہم کاروبار والوں سے بتانا چاہتے ہیں کہ جھوٹ بول کر کاروبار کرنا حرام ہے۔ کیا؟ جھوٹ بول کر کاروبار کرنا حرام ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں میرا مال ہے، میں جتنے کا چاہوں بیچوں، اگر آپ کو جچ رہا ہے، آپ کی نگاہوں میں صحیح لگ رہا ہے تو آپ لے سکتے ہیں، ورنہ کوئی آپ پر دباؤ نہیں ہے۔ اور یہ کہنا 100 روپے کا آیا ہے اور 200 روپے کا قسم کھا کر کہہ دینا کہ میں نے قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اتنے کا ہے، تو حضرات یہ جھوٹ ہے، اور جھوٹ بول کر روزی کمانا حرام ہے۔
جھوٹ بول کر روزی، اول تو جھوٹ بولنا بھی حرام ہے، اور ساتھ ساتھ جو روزی کمائی گئی وہ بھی حرام ہے۔ اس لیے اے لوگو، حرام سے بچو، اور حرام کھانے سے اور حرام کھلانے سے بچو، کیونکہ جھوٹ بول کر تم نے کما لیا، تم بھی کھاتے ہو، تمہاری اولاد بھی کھاتی ہے، تمہارے پڑوسی بھی کھاتے ہیں، رشتہ دار بھی کھاتے ہیں، لہذا جھوٹ تم نے بول کر کمایا اور اس کا وبال سب تم پر پڑا، کھایا بہت سے لوگوں نے۔ لہذا جن کو خود بھی کھایا تو وبال تمہاری جان پر پڑے گا اس کا، اور دوسروں کو کھلایا تو اس کا وبال بھی تمہاری جان پر پڑے گا۔ اس لیے اپنی جان کی پرواہ کرو، اور ایسی بات زبان سے نہ نکالو جو جہنم کی طرف لے جائے۔ کسی حال میں بھی جھوٹ نہ بولو، چاہے کتنی بڑی دنیا کی تکلیف تمہارے سامنے آ جائے، کتنی بڑی طاقت تمہارے سامنے آ جائے، اور تمہیں جھوٹ بلوانا چاہے تو جھوٹ کسی حال میں نہ بولو، کیونکہ جھوٹ بولنا جائز نہیں۔ جھوٹ بول کر کمانا تجارت میں، دنیا کے معاملات میں یا دین کے معاملات میں، کسی بھی چیز میں جائز نہیں۔ لہذا ہم تجارتی حضرات سے جو تجارت کرتے ہیں ان سے بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی جھوٹ سے بچیں، اور جھوٹ بول کر اپنے روزی نہ کمائیں، اور چاہے دیندار لوگ ہوں ان سے بھی ہمارا یہ عریضہ اپیل ہے کہ کسی حال میں جھوٹ نہ بولیں، اور اپنے رزق کو حرام نہ ہونے دیں، ناجائز نہ ہونے دیں، حرام سے بچائیں، حلال روزی خود بھی کھائیں اور حلال روزی دوسروں تک پہنچائیں اور دوسروں کو بھی کھلائیں۔ انشاءاللہ جب سچ بول کر آپ روزی کمائیں گے تو سچ بولنا آپ نے سن لیا کہ نیکی ہے، سچ بولیں گے تو نیکی بھی ملے گی، اور اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ روزی میں برکت بھی عطا فرما دے گا، اور نیکی آپ کو جنت کی طرف لے جائے گی۔ اس لیے ہمارا یہ پیغام خود بھی بار بار سنیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ لہذا ہنسی مذاق کرنے والوں، اے نوجوانوں، تم بھی جھوٹ بول دیتے ہو، اس کے بعد کہتے ہو میں نے تو یہ جھوٹ کہہ دیا تھا، ہنسی میں ہی کہا تھا۔ لہذا ہنسی میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں، لہذا ان باتوں سے بچا کرو، جھوٹ بولنے سے بچا کرو، کیونکہ جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے، چاہے وہ سچ میں ہو چاہے وہ مذاق میں ہو۔ اس لیے ایسی ویسی مذاق کرنا، جھوٹ بول کر کوئی رزق کمانا یا مذاق کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ گناہگار ہو رہا ہے انسان تو کیوں ایسی مذاق کرتا ہے، اور اس کے بعد کہہ دیتا ہے میں نے تو جھوٹ میں ہی کہہ دیا تھا۔ اللہ اکبر، گناہ گناہ ہی ہوتا ہے، چاہے وہ جھوٹ میں ہو یا چاہے وہ سچ میں ہو۔